زندگی میں کہ آپ کو وہاں زیارت ہی نصیب نہ ہوئی، خانہ کعبہ ہی نظر نہ آیا۔ تو عورت نے اس بات پر یہ کہتے ہوئے کہا کہ میرا کام تھا کہ میں میت کو غسل دیتی تھی، یہ میرا پیشہ تھا۔ پھر ایسے ہی ایک میاں بیوی کا انتقال ہوا ایک حادثے میں، تو میں عورت کا غسل کرنے کے لیے گئی۔ جب میں نے اس کا پورا غسل کر لیا تو اس کے رشتہ داروں میں عورتیں آئی اور کہا کہ اس کے منہ میں یہ تعویذ دبا دو، مطلب ایک چٹھی تھی کہ وہ دبا دو اور اس کا کسی کو بھی پتہ نہ لگے۔ یعنی مطلب اسے یہ کرنے کے لیے اتنا مجبور کیا گیا کہ اس کو پیسے دے کر اس چیز پر راضی کر دیا گیا۔ وہ کہتی ہے میں غریب تھی، میں نے یہ بات قبول کر لیا۔ اچھا کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک منہ میں ایک چٹھی تو دبانی ہے، میں دبا دوں گی۔ بس اس نے یہ کام کر لیا۔ پھر اس کے میاں بیوی، ان دونوں میاں بیوی کے بعد ان کے 2 بچے تھے۔ پھر ایسے کچھ دنوں بعد ان بچوں میں سے اس کی لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب وہ اس کے غسل کو گئی تو تب ان کے رشتہ داروں میں پھر ایسے ہوا کہ جب اس نے غسل کر لیا تو اسے کہا گیا کہ اب اس کے منہ میں یہ تعویذ اس لڑکی کے منہ میں بھی دبا دینا۔ پھر تب بھی اس نے ایسا پیسہ لے کے لالچ میں آ کر یہ کام کر دیا۔ پھر ایسے کچھ دن گزرے، وہ جو اس کا لڑکی کا ایک بھائی تھا ماں باپ کے بعد، وہ بھی یعنی فوت ہو گیا۔ پھر اب اسے تب جا کر یہ سمجھ آئی کہ یہ مجھ سے کیا ظلم ہوا ہے، کیا میں نے گناہ کیا ہے، توبہ استغفر اللہ۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس گئے، اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ تھا، تو عالم نے اسے کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، یہ کیا گناہ کر دیا کہ جس کی تمہیں معافی اللہ ہی دے سکتا ہے، تم نے تو اتنا بڑا ظلم کیا، تم نے قتل کیا ہے ایک قسم کا، تم نے ایسے بے گناہ جانوں کو ختم کیا ہے جن کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا۔ اور اس کے شوہر کو کہا عالم نے کہ یہ تو اب تمہارے نکاح میں ہی نہیں ہے، اس کا تو وہ اب اللہ ہی جانے کہ وہ کیا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ۔ بس یہی واقعہ تھا کہ وہ جب یہ سب کچھ کرنے کے بعد کعبہ بیت اللہ کی زیارت کو گئی تو وہ وہاں پہنچتے ہی اسے کچھ نظر نہ آیا، باقی سب کو نظر آ رہا تھا خانہ کعبہ، مگر اسے نظر نہ آیا۔ بس یہ غربت کی کہانی ہے کہ اس نے یہ لالچ میں آ کے کر دیا اور اپنی دنیا خراب کر دی۔ آخرت کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یا کیا اب دنیا میں ہو رہا ہے۔ اللہ ایسی لالچ اور ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے، ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔